معزز سامعین، السلام علیکم۔ میں آپ سب کو اردو ریڈرز کلب میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج کی کہانی ایک ایماندار پولیس افسر کی سرگزشت ہے جو فرض کی خاطر کسی بھی حد تک جانے کو تیار رہتا تھا۔ کہانی شروع کرنے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ اردو ریڈرز کلب کو سبسکرائب کر دیں اور گھنٹی کے نشان کو دبائیں تاکہ آپ کو اگلی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بروقت مل سکے۔ شکریہ۔ جنات کے دربار میں جرم چھوٹا ہو یا بڑا ہوتا گناہ ہے، لیکن اپنے آپ کو یہ تسلی دے کر جرم کرنا کہ کوئی پکڑ نہیں سکے گا بہت بڑی حماقت ہے۔ جرم سے کبھی کچھ حاصل نہیں ہوتا، خواہ مجرم خزانے لوٹ کر لے جائے۔ آج کل کی بات کچھ اور ہے۔ مجرموں کو پشت پناہی حاصل ہے اور یہ ثابت ہوتا جا رہا ہے کہ جرم کرو گے تو وارے نیارے ہو جائیں گے، لیکن مجرمانہ زندگی کو پسند کرنے والے لوگوں کو یہ احساس نہیں رہا کہ دنیا کے یا اپنے ملک کے کسی قانون کو دھوکہ تو دیا جا سکتا ہے، لیکن خدائی قانون کی اندھی اور بے آواز لاٹھی کو نہیں روکا جا سکتا۔ جرم خواہ چند روپوں کی رشوت خوری ہو یا دکانداری میں چھوٹا سا جھوٹ ہی کیوں نہ بولا جائے، سزا ضرور ملتی ہے۔ میں نے حماقت کا ذکر کیا ہے۔ میری اس کہانی کے مجرموں کو بھی یہی امید تھی کہ جرم کا سراغ پولیس کو ملے گا ہی نہیں۔ وہ یہ امید بھی رکھ سکتے تھے کہ مجھے قتل کرا دیں گے یا مجھے نوکری سے برطرف کروا دیں گے۔ انہیں بہت طاقت حاصل تھی، لیکن خدا میری طرف تھا۔ یہ اس وقت کا واقعہ ہے جب انگریزوں کو پکی امید تھی کہ وہ ہندوستان کے تاحیات تاجدار رہیں گے۔ دوسری جنگ عظیم شروع ہوئے 2-3 مہینے ہی گزرے تھے۔ سورج طلوع ہونے والا تھا جب میرے تھانے کے ایک گاؤں کا ایک مسلمان زمیندار تھانے میں یہ رپورٹ لے کر آیا کہ اس کی گھوڑی چوری ہو گئی ہے۔ مویشی اور گھوڑے چوری ہوتے ہی رہتے تھے، جو ہمارے لیے اس وجہ سے مصیبت کا باعث بن جاتے تھے کہ لوگ چوری کے 3-4 روز بعد تھانے میں رپورٹ درج کرانے آیا کرتے تھے۔ اس عرصے میں مسروقہ مویشی کے مالک اپنے طور پر سراغ رسانی کرتے رہتے تھے۔ رپورٹ جب تھانے میں آتی تھی تو مسروقہ مویشی ملک کے دوسرے سرے تک جا پہنچے ہوتے تھے۔ ہمارے لیے کوئی کھرا کھوج رہتا ہی نہیں تھا، اس لیے تفتیش ناممکن ہو جاتی تھی۔ میں نے تمام نمبرداروں اور چوکیداروں کے ذریعے اپنے تھانے کے علاقے میں اعلان کروا دیا تھا کہ کسی کا کوئی مال مویشی چوری ہو جائے تو اپنی سراغ رسانی کے بجائے فوراً تھانے میں آئے، ورنہ میں رپورٹ درج نہیں کروں گا۔ اس اعلان کا اثر تھا کہ اس مسلمان زمیندار کو صبح پتہ چلا کہ اس کی گھوڑی غائب ہے تو وہ سورج نکلنے سے پہلے میرے پاس آ گیا۔ وہ اتنا امیر آدمی تھا کہ 10 گھوڑیاں بیک وقت خرید سکتا تھا، لیکن جو گھوڑی لاپتہ ہو گئی تھی اس جیسی گھوڑی ملنی محال تھی۔ یہ اعلیٰ نسل کی سدھائی ہوئی گھوڑی تھی، قدموں کی بہت تیز، نیزہ بازی کی ماہر اور ڈھول کی تھاپ پر ناشتی بھی تھی۔ اس مسلمان زمیندار کو یہ گھوڑی اس لیے بھی عزیز تھی کہ یہ اس کے باپ کی نشانی تھی۔ کوئی 1 ہی سال ہوا گزرا تھا کہ اس کا باپ مر گیا تھا۔ اب باپ کی گدی اور گھوڑی اس کی زمین اس کے پاس تھی۔ اس کی عمر 30 سال سے 1.5-2 سال اوپر تھی۔ یہ کوئی خوب رو اور وجیہ آدمی نہیں تھا۔ اس کا رنگ سانولا اور قد کاٹ ایسا ویسا ہی تھا۔ خدا نے اپنی زمین کا بہت بڑا حصہ اس کی قسمت میں لکھ دیا تھا۔ اس کے باپ دادا نے انگریزوں کی بہت خدمت کی اور غلامی میں نام پیدا کیا تھا، جس کے صلے میں انگریزوں نے اس کے خاندان کو زرخیز اراضی اور دربار میں کرسی عطا کی تھی۔ اس خاندان کی فوجی خدمات 0 کے برابر تھیں۔ ان کی خدمت کا طریقہ مخبری تھا، جو 1857 کی جنگ آزادی سے شروع ہوا تھا۔ اس خاندان کے بزرگوں نے انگریزوں کے 22 سپاہیوں کی نشاندہیاں کیں اور ان مجاہدین آزادی کو سزائیں دلوائی تھیں۔ اب انگریزوں کے اس انعام و اکرام کا وارث یہ جوان زمیندار تھا، جس میں یہی ایک کشش تھی کہ وہ جاگیر کا شہزادہ تھا، 2 گھوڑا بوسکی کے کپڑے پہنتا اور اعلیٰ نسل کی گھوڑی پر سواری کرتا تھا۔ وہ تھانے میں آیا، مجھے گھر سے بلایا گیا۔ اس کا ایک نوکر اس کے ساتھ تھا۔ اس نے اپنے گھوڑی کی چوری کی رپورٹ ایسے لہجے میں مجھے دی جیسے اپنے کسی نوکر کو حکم دے رہا ہو کہ ابھی جاؤ اور میری گھوڑی واپس لے کر آؤ۔ میں اس سے اپنے مطلب کی باتیں پوچھنے لگا۔ اس کی گھوڑی صحن میں بندھی ہوئی تھی، ہر رات وہیں باندھی جاتی تھی، لیکن اس روز علل صبح گھوڑی وہاں نہیں تھی۔ یہ زمیندار جس حویلی میں رہتا تھا اس کے ساتھ مویشیوں کا مکان تھا۔ اس کا صحن اور 2 فراخ کمرے تھے۔ ایک نوکر صحن میں سوتا تھا، صحن کا دروازہ اندر سے بند ہوتا تھا۔ یہ نوکر اس کے ساتھ تھانے میں آیا تھا۔
नौकर ने बताया कि शहर की तारीकी में उसे भैंस धोने वाले नौकर ने जगाया। इससे पहले वो दरवाज़ा खटखटाया करता और नौकर अंदर से दरवाज़ा खोला करता था, लेकिन उस रोज़ नौकर ने उसे अंदर आकर जगाया तो उसने जगाने वाले से पूछा कि दरवाज़ा किसने खोला है। उसे दूसरे नौकर ने बताया कि दरवाज़ा खुला हुआ था। तब उसने देखा कि घोड़ी गायब है। इधर उधर देखा, घोड़ी ना मिली। भैंसों वाले नौकर ने उसे मशवरा दिया कि मालिक को बताया जाए। ऐसे ही किया गया। ज़मींदार को जगा कर बताया गया। उसने आकर देखा। पहले तो नौकर की पिटाई की, फिर उसे थाने चलने को कहा। नौकर को अच्छी तरह याद था कि उसने रात दरवाज़ा बंद अंदर से किया था। ज़मींदार को यकीन हो गया कि घोड़ी चोरी हो गई है। उसने मुझे घोड़ी की वो खूबियाँ बताईं जो मैं आप सबको सुना चुका हूँ। मेरे पूछने पर उसने बताया कि उसे किसी पर शक नहीं। उसने घोड़ी का रंग भी बताया। उसने ये भी कहा कि वो खुद भी घोड़ी की तलाश करेगा। उसने कहा, रिपोर्ट दर्ज कराने से मेरा मतलब ये है कि अगर मैं घोड़ी खुद तलाश कर लूँ तो आप चोर को गिरफ़्तार करके सज़ा दिलवाएंगे। रिपोर्ट मैंने लिख ली। मुझे जिन मालूमात की ज़रूरत थी वो उससे ले ली और नौकर से भी ले ली। अपने एएसआई उस्मान को कुछ हिदायत देकर और ये कहकर कि रामे खोजी को घर से साथ लेता जाए, तफ्तीश के लिए ज़मींदार के साथ भेज दिया। जाने से पहले ज़मींदार ने मुझे बताया कि उसने मवेशियों वाले मकान के बाहर पहरा बिठा दिया था ताकि कोई अंदर ना जाए। ये उसने चोर का खुरा, पाँव के निशान महफूज रखने का अहतमाम किया था। उसने अपने मकान तक आने जाने वाले रास्तों पर भी आदमी खड़े कर दिए थे कि इधर से कोई ना गुजरे। मैंने उसकी अक्ल की तारीफ़ की और मैंने उसके इस इक़दाम की भी तारीफ़ की कि वो वक्त ज़ाया किए बगैर मेरे पास आ गया था। लोग नकब या कत्ल के मौका वारदात पर पुलिस के आने से पहले तमाशा देखने को टूट पड़ते हैं और मुजरमों के खुरे तबाह कर देते हैं। उस्मान 2 कांस्टेबलों को साथ लेकर उसके साथ चला गया। ज़मींदार का गांव तकरीबन 2 मील दूर था। सूरज तुलू हो रहा था। मैं गुस्ल और नाश्ते वगैरह के लिए घर चला गया। एक घोड़ी की चोरी मेरे लिए कोई ऐसी पेचीदा और अहम वारदात नहीं थी कि मेरा जहन इसी में उलझ जाता। मवेशी चोरी होते ही रहते थे। मैंने इस घोड़ी की चोरी के मुतल्लिक ये राय कायम की थी कि इस ज़मींदार को एक घोड़ी ज़ाया हो जाने का अफसोस नहीं, इसे दरअसल इस पर गुस्सा है कि वो अपने इलाके का बादशाह है और कोई उसकी घोड़ी ले गया है। मैं जब गुस्ल और नाश्ते से फारिग हुआ और वर्दी पहनकर थाने में आया तो मुझे किसी काम के लिए उस्मान की ज़रूरत महसूस हुई। तब मुझे ख्याल आया कि उसे तो मैंने एक घोड़ी की चोरी की तहकीकात के लिए भेज दिया है। ये वारदात मेरे लिए इतनी मामूली थी कि 1 घंटे बाद जहन से ही उतर गई, मगर ये छोटी सी वारदात तफ्तीश के दौरान जुर्म और जासूसी का ऐसा ख़तरनाक ड्रामा बन गई जो मुझे और उस्मान को मौत के मुंह में ले गई। औरत कहाँ से आ गई? 12 बजे के करीब एक कांस्टेबल जो उस्मान के साथ गया था वापस आ गया। उसने कहा कि मुझे उस्मान गांव में बुलाता है। कांस्टेबल ने बुलाने की वजह बताई तो मैंने 4 कांस्टेबल साथ लिए और कांस्टेबल के साथ चल पड़ा। रास्ते में कांस्टेबल ने मुझे बताया कि घोड़ी के मालिक ने सहन में और बाहर खुरे रखने का बड़ा अच्छा इंतज़ाम कर रखा था। रामा खोजी उस्मान के साथ अंदर गया। उसने घोड़ी का खुरा पहचाना। इंसानी खुरों में उसने नौकर का खुरा पहचाना और उनमें उसने चोर का खुरा देखा। ये देहाती जूती का खुरा था। मैंने अपनी कहानियों में आपको कई बार बताया है कि मुजरमों के पाँव के निशान पहचानना एक मुश्किल फ़न है। इस फ़न के बजाय इसको साइंस कहा जाए तो सही है। इसे खुरा उठाना कहते हैं। खोजी खुरे की पहचान लेता है। उस खुरे का अगर कहीं ज़रा सा निशान एड़ी का या सिर्फ पंजे का नज़र आ जाए तो खोजी पहचान लेता है। ये खोजी अनपढ़ देहाती ही होते हैं। खुरा उठाते वक्त कहीं खुरा गुम हो जाए तो आखिरी पाँव के निशान की सिमत देखकर वो दूर आगे कहीं ना कहीं ये खुरा देख लेते हैं और अक्सर चोर के घर या कहीं या जहाँ कहीं भी वो पहुँच जाते हैं उसके पीछे ही पहुँच जाते हैं। रामा खोजी उस वक्त 50 साल की उम्र का माहिर खोजी था। उसने घोड़ी और चोर का खुरा उठाया और गांव से बाहर एक जगह रुककर उसने ज़मीन को गौर से देखा और उस्मान को बताया कि घोड़ी के साथ एक आदमी है जो घोड़ी से आगे चलता आया है। यहाँ एक और आदमी खड़ा था। घोड़ी रुकी
اور ان دونوں میں سے ایک آدمی گھوڑی پر سوار ہو گیا ہے۔ اس نے اس سے آگے کھرا اٹھایا۔ اس کے کہنے کے مطابق گھوڑی پر ایک آدمی سوار تھا اور دوسرا اس کے ساتھ چلتا آیا۔ گھوڑی پر زین نہیں ہو سکتی تھی۔ زمیندار نے میرے پوچھنے پر بتایا کہ زین اس کے گھر میں رکھی ہے۔ گاؤں سے تقریباً 2 فرلانگ دور سے گھوڑی اور ایک آدمی کے کھرے ایک جگہ جا کر رک گئے ہیں۔ کھوجی نے زمین پر بیٹھ کر زمین سے بید لیا اور بتایا جو آدمی گھوڑی پر سوار تھا گھوڑی سے اتر آیا ہے اور یہاں ایک اور کھرا شامل ہو گیا ہے جو عورت کا ہے۔ یہاں عورت گھوڑی پر سوار ہو گئی ہے۔ پھر وہ دیکھنے لگا کہ عورت کدھر سے آئی ہے۔ وہاں سے 1.5 فرلانگ کے فاصلے پر ایک آبادی تھی۔ واردات والے گاؤں سے اس کی آبادی کا فاصلہ 2 فرلانگ کے لگ بھگ تھا۔ یہ اس علاقے کے پیر صاحب کی آبادی تھی۔ اس پیر کو لوگ پیر حکیم صاحب کہتے تھے کیونکہ وہ تعویذوں اور دعاؤں کے ساتھ دوائیں بھی دیا کرتا تھا۔ مسلمان اسے تعویذ اور دعائیں لیتے، ہندو اور سکھ اس سے دوائیں لیتے تھے۔ یہ پیر حکیم صاحب بے اولاد عورتوں کو اولاد دیتا اور مشہور تھا کہ اس کا دادا مردے میں جان ڈال دیا کرتا تھا۔ قابل غور امر یہ ہے کہ یہ پیر اولاد دینے والے ہر پیر کی طرح صرف بے اولاد عورتوں کو ہی سمجھتا تھا، خامدوں کو نہیں سمجھتا، لہٰذا صرف عورتوں کو اپنے پاس بلاتا تھا۔ اس کی شہرت دور دور تک تھی۔ ہندو اور سکھ عورتیں بھی اس کے پاس تعویذ وغیرہ لینے جایا کرتی تھیں۔ 40 کے لگ بھگ اس کی عمر تھی۔ اس کی زبان میں جادو تھا۔ اس چھوٹی سی بستی میں اس کا باپ دادا کا مزار تھا۔ اس کے ساتھ اس کا مکان تھا۔ اس کے ساتھ 9-10 کچے مکان تھے جو اس کے خصوصی مریدوں اور نوکروں چاکروں کے تھے۔ مزار کے ارد گرد باغیچہ تھا۔ رامے کھوجی نے عورت کا کھرا اٹھایا۔ وہ اسی بستی سے آ رہی تھی۔ وہ جگہ جہاں گھوڑی رکی اس سے سوار اترا اور اس پر ایک عورت سوار ہوئی تھی۔ پیر حکیم صاحب کے مکان کے پچھواڑے کی طرف تھی۔ عورت کا کھرا پیر کے مکان کے پچھلے پچھواڑے تک چلا گیا تھا۔ تماشائی اکٹھے ہو گئے تھے، انہیں دور ہٹا دیا گیا۔ کھرا پچھواڑے کی دیوار کے ساتھ سے شروع ہوا تھا۔ کھوجی نے دیوار کو غور سے دیکھا۔ دیوار پر رگڑ کے نشان تھے۔ اس نے کہا عورت اوپر سے یعنی چھت سے نیچے آئی ہے۔ نیچے آنے کا ذریعہ رسہ ہو سکتا ہے لیکن وہاں کوئی رسہ نہیں لٹک رہا تھا، اتار لیا گیا ہوگا۔ میں نے جا کر وہ جگہ دیکھی تو میری بھی یہی رائے تھی کہ رسہ اوپر باندھ کر لٹکایا گیا اور عورت رسے کو پکڑ کر اور پاؤں دیوار پر رکھتی ہوئی نیچے آئی۔ جہاں وہ زمین پر آئی وہاں اس کے کھرے صاف بتاتے تھے کہ اس کا منہ اوپر دیوار کی طرف تھا۔ پھر وہ پیچھے کو مڑی اور چل پڑی اور اس کے کھرے اس جگہ تک گئے جہاں گھوڑی رکی تھی۔ وہاں سے کھرے غائب ہو گئے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ عورت گھوڑی پر سوار ہو گئی اور گھوڑی اسے نامعلوم منزل کو لے گئی۔ وہاں سے گھوڑی کے کھروں کے ساتھ 2 آدمیوں کے کھرے شروع ہوئے۔ صاف ظاہر تھا کہ عورت پیر حکیم صاحب کے گھر سے فرار ہوئی ہے، لہٰذا اس کے گھر کے افراد کو شامل تفتیش کرنا اب ضروری ہو گیا تھا۔ مجھے اس عورت کے بھاگ جانے کے ساتھ کوئی دلچسپی نہیں ہونی چاہیے تھی کیونکہ میرے پاس اس کی گمشدگی کی رپورٹ نہیں آئی تھی۔ میری دلچسپی گھوڑی کے ساتھ تھی۔ اتفاق سے یا مجرموں کے پروگرام کے مطابق عورت کے کھرے گھوڑی سے جا ملے تو میرے لیے اب ضروری ہو گیا کہ معلوم کروں کہ یہ عورت کون تھی اور کس کے ساتھ گئی ہے۔ کسی پیر کے گھر سے کسی عورت کا فرار میرے لیے ایسا واقعہ نہیں تھا کہ میں حیران ہوتا یا چونک اٹھتا۔ ان پیروں کی اندرونی دنیا بہت پراسرار ہوتی ہے۔ انہی اسرار کو لوگ مرشد کی کرامات بھی کہتے ہیں، مگر یہ جرائم اور گناہونی دنیا ہوتی ہے جسے کسی روشن خیال پولیس افسر کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ پیروں کے گھروں میں کسی عورت کی قید اور فرار کوئی انوکھا واقعہ نہیں ہوتا۔ یہ پیر حکیم صاحب اولاد دینے والا پیر تھا۔ اس نے کسی بے اولاد عورت کو اولاد کا جھانسا دے کر گھر میں رکھ لیا ہوگا اور وہ موقع پا کر نکل بھاگی ہوگی۔ لیکن وہ زمیندار کی گھوڑی پر کیوں گئی؟ میں نے سوچا کہیں ایسا تو نہیں کہ زمیندار نے ہی اس عورت کو فرار کروایا ہو۔ اگر ایسا ہی تھا تو اس نے گھوڑی کی چوری کی رپورٹ کیوں دی؟ اس کے کہنے کے مطابق گھوڑی زین کے بغیر گئی تھی۔ عثمان ایک ذہین پولیس افسر تھا۔ اس واردات میں اس نے یقیناً کوئی اہم بات معلوم کی ہوگی، اس لیے اس نے مجھے بلایا تھا۔ کہانی کا بقیہ حصہ سنیے اگلی ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔